بحثی تردنی کی مجاز عقلی میں حقیقت کی معرفت کبھی بالکل واضح ہوتی ہے اور کبھی خفی ہوتی ہے، جسے سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آئی کہ سرنی رویتوں کا، تمہارے دیدار نے مجھے خوش کر دیا۔ تو یہاں پہ حقیقت ہے اس کی سرن اللہ زندہ رویت کا، تمہارے دیدار کے وقت اللہ نے مجھے خوشی بخشی، خوشی عطا فرمایا۔ اور اسی کی یہ مثال ہے شعر کی شکل میں، یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، یعنی تمہارا چہرہ، یزیدک وجہہ حسنا، اس کا چہرہ حسن میں تمہارے لیے اضافہ کرے گا، اس کا چہرہ حسن میں تمہارے لیے اضافہ کرے گا۔ کب؟ اذا ما زدتہ نظرا، یعنی جب تم اسے زیادہ دیکھو، یعنی جب تم اسے بار بار دیکھو تو اس کا چہرہ تمہارے لیے حسن میں کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس شعر کا معنی حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے اور حسن کے وہ دقائق اور وہ لطائف عطا فرمائے ہیں کہ جتنا زیادہ تم اس کے چہرے کا دیدار کرو گے اتنے ہی زیادہ دقائق حسن تمہارے اوپر عیاں ہوتے جائیں گے، جتنا تم اس کا چہرہ دیکھو۔ ایک ہوتا ہے کسی کے چہرے پر پہلی نظر پڑنا، تو آپ دل میں یہ ہو گیا کہ خوبصورت ہے، لیکن جب آدمی گہرائی سے چہرے کا مطالعہ کرے تو دقائق حسن سب کھلتے جاتے ہیں، حسن کا ایک ایک دقیقہ کھلتا جاتا ہے، واضح ہوتا جاتا ہے، کیونکہ حسن نام ہے کس چیز کا؟ کس چیز کا نام حسن ہے؟ کیا تعریف ہے حسن؟ نہیں پتا، سنا ہے کہ نہیں یہ رس؟ بار بار سنا ہے، اب دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے؟ حسن نام ہے کس چیز کا؟ تناسب اعضاء کا۔ کس کا نام ہے؟ تناسب اعضاء، یعنی اعضاء بالکل موزوں، پیشانی ہے، آنکھ ہے، ناک ہے،
اور جسم کی پوری ساخت جو ہے وہ مناسب، ایک دوسرے کے مناسب۔ اب ایک آدمی بہت گورا ہے لیکن ناک بالکل چٹی ہے، جیسے نیپالیوں کو دیکھا ہوگا جو پہاڑی ہوتے ہیں، بہت گورے ہوتے ہیں، لیکن کیا انہیں خوبصورت کہہ سکتے ہیں؟ ہاں؟ یا ایک آدمی گورا ہے، ناک بہت اونچی ہے، اس کی بہت بڑی ناک ہے، تو کیا اسے خوبصورت کہا جائے گا؟ تو حسن نام ہے کس چیز کا؟ تناسب اعضاء، کہ اس کے اعضاء میں تناسب، پیشانی ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، پیشانی کی بھویں ہے، ساری چیزیں ایک دوسرے کے مناسب۔ رنگت کا بھی کچھ دخل ہے، لیکن زیادہ دخل کس چیز کا ہوتا ہے؟ تناسب اعضاء۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے چہرے کو جتنا زیادہ دیکھو گے تو دقائق حسن تمہارے اوپر واضح ہوتے جائیں۔ یزید اللہ حسنًا فی وجہہ، یعنی اللہ تعالی اس کے چہرے کا حسن، اس کے چہرے میں حسن تمہارے لیے بڑھاتا ہے، یعنی دقائق حسن تم پر مزید واضح ہوتے چلے جائیں۔ وَأَنْكَرَهُ السَّقَّاقِ، مجاز عقلی کے تعلق سے مصنف کہتے ہیں کہ سقاقی نے مجاز عقلی کا انکار کیا، ان کے نزدیک مجاز عقلی کوئی چیز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ساری مثالیں جو اوپر سب دی گئی ہیں مجاز عقلی کی، یہ سب کہاں جائیں گی؟ کس خانے میں جائیں گی؟ تو سقاقی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب استعارہ بالکنایہ، مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ استعارہ بالکنایہ۔ استعارہ بالکنایہ یہ تو آپ لوگ شاید پڑھے ہی نہ ہو کہیں، یا پڑھا ہے کہیں، علم بیان کی گفتگو۔ استعارہ بالکنایہ کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ بہ محذوف، مشبہ بہ محذوف، اور مشبہ سے مشبہ بہ مراد لیا جائے، اور مشبہ بہ کے مناسبات میں سے کوئی مناسب وہاں پر ذکر کر دیا جائے جو تشبیہ اور استعارہ پر دلالت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مذکور ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں دونوں میں سے بس ایک مذکور ہوتا ہے۔ تو اگر مشبہ مذکور ہے، مشبہ بہ محذوف ہے، آپ مشبہ سے مشبہ بہ مراد لے لیا جائے، البتہ مشبہ بہ کے مناسبات میں سے کوئی مناسب امر ذکر کر دیا جائے جو تشبیہ اور استعارہ پر دلالت کرے تو اسے استعارہ بالکنایہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر مشبہ کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر مشبہ بہ کو صراحتاً ذکر کر دیا جائے تو اسے استعارہ مسرحہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مسرحہ۔
اب استعارہ بالکنایہ کی مثال کیا مثال ہے؟ بتائیے. کیا امتر ربی البخلا؟ ہاں چلو اچھی مثال دی ہے جو یہاں پر مذکور بھی، الگ سے سمجھانا بھی نہیں پڑے گا. جیسے امبتر ربیع البقلا، تو سقاقی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ربی کو تشبیہ دی گئی ہے فاعل حقیقی سے، یعنی ربی سے خود موسم بہار مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد فاعل حقیقی. ربی کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ فاعل حقیقی سے. اور فاعل حقیقی جو مشبہ بھی وہ مذکور نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ اس کے مناسبات میں سے ایک مناسب یعنی انبتا، اگانا، یہ فاعل حقیقی کا کام، اسے یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ یہ مجاز عقلی نہیں ہے بلکہ استعارہ بالکنایہ. سمجھ گئے؟ وَأَنْكَرَهُ السَّقَّاقِ ذاهبا الى ان ما مر ونحوه استعارة بالکنایہ، اور سقاقی نے اس کا انکار کیا مجاز عقلی کا. ان کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ گزرا ہے وہ اور اس کے مثل سب استعارہ بالکنایہ. علی ان المراد بالربیع الفاعل الحقیقی، اس طور پر کہ ربی سے مراد کیا ہے؟ فاعل حقیقی. بقرینۃ نسبت الانبات الیہ، اس قرینہ سے کہ انبات کی نسبت ربی کی طرف کی گئی. حالانکہ موسم بہار سبزہ نہیں اگاتا، مگر اس کے باوجود انبات کی نسبت ربی کی طرف کی گئی، تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ربی سے یہاں موسم بہار مراد نہیں ہے بلکہ ربی سے فاعل حقیقی مراد. وعلی هذا القیاس غیر، اسی قیاس پر دوسری بھی مثالیں. وفیہ نظر، مصنف فرماتے ہیں کہ سقاقی کا یہ قول محل نظر، سقاقی کے اس قول سے مصنف کو اتفاق نہیں. وہ یہ کہتے ہیں مصنف کہ اگر یہ ساری مثالیں استعارہ بالکنایہ پر محمول کی جائیں تو فَوَّا فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ میں عیشہ سے خود زندگی مراد نہ ہوگی، بلکہ عیشہ سے کیا مراد ہوگا؟ صاحب عیشہ. کیا مراد ہوگا؟ صاحب عیشہ. کیونکہ سقاقی کے قول پر یہ ہوا کہ صاحب زندگی یعنی عیشہ، زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے صاحب عیشہ سے. زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ صاحب عیشہ سے، یعنی مشبہ بھی یہاں پر محذوف. اور تشبیہ پر قرینہ یہاں راضیہ ہے سقاقی کے قول پر. تو اب یہاں عیشہ سے خود زندگی مراد نہیں ہے بلکہ عیشہ سے کیا مراد ہے؟ صاحب زندگی، صاحب عیشہ. اور ہوا کی ضمیر بھی کدھر لوٹ رہی ہے؟ کس کی طرف؟ صاحب عیشہ کی طرف. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اب ہوا کی ضمیر بھی لوٹ رہی ہے کدھر؟ صاحب عیشہ کی طرف.
صاحب زندگی کی طرف. اور خود عیشا سے مراد کیا ہے؟ صاحب زندگی. تو اب اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ فہوا اے صاحب العیشت فی عیشت اے فی صاحب عیشت. یہ نہ مطلب ہوا فہوا اے صاحب العیشت فی عیشت اے فی صاحب عیشت. تو یہ تو ظرفیت الشیء نفسہ، ایک ہی شے ظرف بھی ہے اور وہی مصروف بھی. وفیہ نظر، اور یہ محل نظر ہے. لأنه يستلزم ان يكون المراد بعیشہ، کیونکہ یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فہو فی عیشۃ راضیہ میں عیشا سے مراد کیا ہو؟ صاحب عیشا. کما سیاتی، جیسا کہ اس کا بیان آئے. اسی طرح سے سکاکی کے قول نہارہ صائم، یہ جمہور کے مذہب پر تو یہ مجاز عقلی ہے، لیکن سکاکی نے مجاز عقلی سے انکار کر دیا اور سب کو ایک خانے میں درج کر دیا، یعنی ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک دیا. یہ سب کے سب کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ. تم نہارو صائم میں نہار سے مراد صاحب نہار، نہار سے مراد صاحب نہار، یعنی نہار کو تشبیہ دی گئی ہے صاحب نہار سے، اور صاحب نہار یہاں بھی مذکور نہیں. تو نہار سے مراد صاحب نہار، جبکہ نہار کی اضافت جس ضمیر کی طرف ہے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نہار کی اضافت جس ضمیر کی طرف ہے یہ اس کا دن روزے دار، تو اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ صاحب نہار. اور نہار سے بھی مراد صاحب نہار. تو یہ تو اضافت الشیء الی نفسہ، کیا ہے یہ؟ اضافت الشیء الی نفسہ، شیء کی اضافت خود اپنی طرف ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ تصح الاضافت، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس قول نہارہ صائم کے مثل میں اضافت صحیح نہ ہو، لبطلان اضافت الشیء الی نفسہ، اس لیے کہ اضافت الشیء الی نفسہ باطل. اسی طرح سے یا حامان نبنے لی سرحن، یہ بھی مجاز عقلی سکاکی کے مذہب پر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ. تو اب استعارہ بالکنایہ کا مطلب یہ ہے کہ حامان کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ کس سے؟ بنا سے. کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بنا سے. بننا نہیں معلوم؟ ہاں، مستری. بننا کا مطلب بنانے والا، مستری. تو حامان کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ بننا سے، بنانے والے سے. اور اس کے لیے ایک قرینہ یا حامان ابن لی، یعنی ابن لی، یہ قرینہ مذکور. تو حامان سے مراد جو خود حامان نہیں ہے بلکہ حامان سے بننا، بنانے والا مراد ہے، تو لازم یہ آئے گا کہ یہ حکم حامان کو نہ دیا ہو بلکہ حکم کس کو دیا ہے؟ بننا. حالانکہ فرعون کا مخاطب کون تھا؟ حامان تھا. وَأَنْ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ لِحَامَانَ، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ تعمیر کرنے کا حکم حامان کو نہ ہو.
وَأَن يَتَوَقَّفَ، اور چوتھی خرابی یہ بھی لازم آتی ہے سکاکی کے مذہب پر کہ انبت الربیع البقلہ میں، سکاکی کے مذہب پر ربیع سے مراد کیا ہے؟ فاعل حقیقی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مراد ہے اس سے۔ تو اب لازم یہ آیا کہ اللہ تعالی کی ذات پر ربیع کا اطلاق درست ہو، یہ لازم آ رہا نا کہ اللہ تعالی کی ذات پر ربیع کا اطلاق درست ہو، حالانکہ سارے اسماء الہیہ توقیفی جو سما پر موقوف، ان میں عقل و قیاس کا کوئی دخل نہیں، بلکہ جو اسماء شرع میں وارد ہیں انہی اسماء کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوگا، اور اسماء الحسنی میں کہیں آپ نے ربیع پڑھا ہے؟ مگر سکاکی کے مذہب پر لازم آتا ہے کہ ربیع کا اطلاق صحیح ہو جائے۔ وَأَن يَتَوَقَّفَ، اور انبت الربیع البقلہ کے مثل یہ سما پر موقوف، تو سکاکی کے مذہب پر اتنی ساری خرابیاں لازم آتی۔ پہلی خرابی یہ لازم آئی کہ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ میں عیشا سے صاحب عیشا مراد ہو، تو وہاں پہ ظرفیت الشیء نفسی لازم آتی ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ نہار و صائم میں اضافت سے ہی نہ ہو، کیونکہ اضافت الشیء الی نفسی ہی ہے۔ تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ تعمیر کا حکم حامان کو نہ ہو۔ چوتھی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ انبت الربیع البقلہ کا جواز یہ سما پر موقوف ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء توقیفی ہیں۔ اتنی باتیں سب سکاکی کے مذہب پر لازم آتی ہیں، اور یہ سارے لوازم باطل، یہ سارے لوازم منتفی ہیں، اور انتفاع لازم انتفاع ملزوم کو مستلزم، اور سکاکی کے مذہب پر یہ ساری باتیں لازم آتی ہیں۔ تو جب یہ سارے لوازم منتفی ہیں تو سکاکی کا مذہب بھی کیا ہوا؟ منتفی ہوا۔ واللوازم کلھا منتفیۃ، اور سارے لوازم منتفی۔ وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ نَهَارُهُ صَائِمٌ، یہ تو چار خرابیاں بیان کی گئی سکاکی کے مذہب، اور یہ پانچویں خرابی کا بیان کہ نہارہ صائم، یہ ہے صحیح نہ ہو۔ نہارہ صائم کہنا سکاکی کے مذہب پر خود صحیح نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ میں تشبیہ کے دونوں رکن یعنی مشبہ اور مشبہ بھی مذکور ہوتے ہیں، اور استعارہ میں دونوں میں سے ایک ہی مذکور ہوتا ہے، دونوں کا ذکر جائز نہیں ہوتا۔ اب نہارہ صائم میں نہار ہے مشبہ، نہار کیا ہے؟ مشبہ، اور جس ضمیر کی طرف نہار کی اضافت کی گئی ہے وہ ہے صاحب نہار، وہ ہے مشبہ بھی۔ تو اس میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر ہو گیا ہی ہوا نا، کیونکہ نہار ہے مشبہ اور مشبہ بھی صاحب نہار، حالانکہ نہار کی اضافت جس ضمیر کی طرف ہوئی ہے اس سے صاحب نہار ہی مراد ہے۔ تو یہاں تشبیہ کے دونوں طرف مشبہ اور مشبہ بھی مذکور ہو گئے، حالانکہ استعارہ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مذکور نہ ہو۔
سمجھ گئے؟ وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِدُ، اور اس وجہ سے بھی کہ نہارو سائن کی مثل سے یہاں پہ نقض پیدا ہوتا ہے، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى ذِكْرِ طرفَيْ تشبیہ، اس وجہ سے کہ یہ تشبیہ کے دونوں طرف کے ذکر پر مشتمل ہے، مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر یہاں پر، سمجھ گئے؟ احوال المسند الیہ، مسند الیہ کے احوال، گھڑی دیکھ لیا ہے، لگتا ہے کہ اشارہ دے دیا ہے